جب تک قرآن میں سورہ قدر ہے امر آ رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، امر اتر رہا ہے۔ کعبے کی چھت پہ نہیں شب قدر میں امر اترتا، کسی پر اترتا ہے، جس پر اترتا ہے اس کا گھر ہے، اس لیے کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے فرشتوں کو کہنا پڑتا ہے کیا؟ سلام سلام، تم سلامت رہو، یا حتی مطلع فجر، یہاں تک کہ مطلع فجر نمودار ہو جائے اور فرشتے دعا دیتے رہیں تم سلامت رہو۔ تبھی تو غالب نے کہا تم جیو ہزاروں برس، ہر برس کے دن ہوں 50,000۔ تو فرشتے یہ دعا دیتے رہتے ہیں تم سلامت رہو، تم پر سلام ہو، جس پر سلام ہو فرشتے سلام کریں، اسے کہتے ہیں علیہ السلام۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتے علیہ السلام، تم پر سلام۔ کیا ہے سورہ قدر میں مطلع فجر؟ فجر کیا ہے؟ فجر کیا ہے؟ جیسے قرآن میں حسین کا نام ذبح عظیم ہے، یہ حسین کا نام ہے عظیم، عظیم حسین کا ایک نام ہے۔ اسی طرح کئی سو ناموں میں امام مہدی کے ناموں میں ایک نام ہے الفجر، ایک نام ہے العصر، عصر بھی مہدی کا نام، فجر بھی، مطلع فجر، یہاں تک کہ فرشتے پکاریں کہ وہ طلوع ہو جائے، یعنی ظہور ہو جائے۔ اسی لیے شب قدر میں پکاریں گے جبریل کہ ظہور ہو گیا۔ اعمال شب قدر کس لیے ہیں؟ اعمال عقیدے کے لیے ہیں۔ رات بھر جاگو، اعمال کرو۔ تو اعمال میں کرنا کیا ہے مجھے تو سمجھا دو۔ ارے بھائی شب قدر کے اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں کہتے رہتے ہیں علی ولی ہیں، علی کی ولایت مانو، لوگ جھگڑتے ہیں، لوگ بحث کرتے ہیں، اور شب قدر میں قرآن منہ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں، پھر سر پہ قرآن رکھ کے کہتے ہیں علی امام، حسن امام، حسین۔ سورہ قدر منسوخ نہیں ہوا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہ بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اتر رہے ہیں امر الہی لے کر، امر آ رہا ہے۔ ہر سال شب قدر آتی ہے، دیوار پہ نہیں اتر رہا ہے امر، کسی ہستی پہ اتر رہا ہے۔ تو سورہ قدر نبی کے سامنے نازل ہوا تھا۔ پوچھو تو جا کے مفسرین سے کہ رسول کے سامنے صاحب امر کون تھا؟ سب سے پہلے ملک کس پہ اترا؟ ثابت کر دو کہ رسول پر امر اترا، تو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ شب قدر میں اتارا؟ وہی تو روز آتی تھی، وہی ملک پیغمبر پہ آتا تھا، یہ نیا ملک کیوں آیا؟ اس کا نام روح ہے، وہ روح الامین ہے، یہ روح ہے، روح اور ہے، جبریل اور ہیں، یہ فرشتے اور ہیں۔ اس کا نام وحی ہے، اس کا نام امر ہے، وہی پیغمبر پہ اترتی ہے، امر کسی اور پہ اترتا ہے۔ جب رسول کے سامنے پہلی بار شب قدر آئی تو امام جعفر صادق نے کہا کہ پہلی صاحب امر سیدہ تھی، اس لیے کہ جزو رسالت ہیں۔ اگر کوئی ایک حصہ ہوتا ہے کسی چیز کا، جسم کے اعضاء حصے ہیں، اترے گا تو تمام اجزاء کو پتا ہے کہ وہی آ رہی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا جزو رسالت۔ تو امر سیدہ پر اترا، پہلی صاحب امر، بعد پیغمبر علی صاحب امر،
اولی الامر، پہلی اولی الامر سیدہ، غدیر سے علی اولی الامر، پھر حسن اولی الامر، اور پھر مہدی تک اولی الامر۔ جو اولی الامر ہے اس پہ امر اترے گا۔ امت نے کہا جو بادشاہ بن جائے وہ اولی الامر۔ ہمارے ہاں تو لوگ ضیاء الحق کو بھی اولی الامر کہنے لگے تھے، لیکن اخبار میں خبر نہیں آئی کہ ملک کب اترا اور امر کب آیا۔ امر 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 کے مالک ہیں، اور صرف مالک نہیں ہیں، اللہ کا امر بھی یہی ہے، اللہ کا ارادہ بھی یہی ہے۔ علی، حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق تک ہم آ گئے، یہی ہیں اولی الامر، یہی ہیں۔ انہی کے پاس امر آتا ہے شب قدر میں۔ چاہنے والا صحابی شب قدر گزر چکی تو صبح کو آیا، یعنی 23 رمضان کی صبح کو آیا امام کے پاس، اور روتا ہوا آیا۔ امام نے کہا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ کہ کل شام کو غسل کیا، سفید کپڑے پہنے کہ پوری رات اعمال شب قدر کریں گے، 70 بار انا زلنا پڑھیں گے، استغفار کی تسبیح پڑھیں گے، 100 رکعت نماز پڑھیں گے، اعمال شب قدر کریں گے۔ تسبیح لے کے جو بیٹھے تو آنکھ لگ گئی، سو گئے، آنکھ کھلی صبح، مولا بڑی بدبختی ہے، نیت تو تھی کہ اعمال کریں گے، مگر کیا ہوگا؟ رات گزر گئی، شب قدر گزر گئی، رات گئی، بات گئی، اب کیا ہوگا؟ امام مسکرائے، وہ رویا، امام مسکرائے کہ نہیں، رات کو امر ہمارے سامنے پیش کیا گیا، اس میں تیرا بھی نامہ اعمال میں نے دیکھا، اس میں تمام اعمال شب قدر تیرے لکھے ہوئے تھے، سارے اعمال لکھے ہوئے تھے۔ اب میں تم سے پوچھوں اعمال کہاں ہیں اور عقیدہ کہاں ہے؟ اب تم ہی بتانا آج کی تقریر کے بعد کہ اعمال کیا ہیں اور عقیدہ کیا ہے۔ امام مسکرائے کہ گھبرانا، میں نے خود دیکھا کہ نامہ اعمال میں تیرے اعمال شب قدر لکھے تھے۔ کہ مولا سو گیا تھا، کوئی عمل میں نے نہیں کیا، کہ لکھ گیا، لکھ گیا، میں کہتا ہوں لکھ گیا۔ جب صاحب امر کہہ دے لکھ گیا تو آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے گھبرا کے کہا امام کیسے؟ کہ تجھے یاد نہیں، یاد کر، تو چونکہ روزے رکھتا ہے نا، تو جو روزے رکھتا ہے اسے رات کو پیاس بہت لگتی ہے، پانی قریب رکھتا ہے، رات کو آنکھ کھلتی ہے، سوتے میں بھی پیاس لگتی ہے، نیند میں ہی پانی پی لیا جاتا ہے۔ تو سو تو گیا تھا لیکن رات میں پیاس نے تجھے بیدار کر دیا، لیکن تو نیند میں رہا، آنکھ کھلی، تو نے جلدی سے پانی لیا پھورے میں اور پانی پیا، چونکہ تیری عادت ہے کہ تو پانی پی کے حسین کی پیاس یاد کر، اور دشمنان حسین پہ لعنت کرتا ہے۔ تو نے تولا بھی کیا، تو نے تبرہ بھی کیا، جیسے ہی تو نے پانی پی کر اقرار تشنگی حسین کیا، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو اس کے اعمال شب قدر لکھے جائیں۔